میں نے آپ زیادہ ڈیٹیلز میں نے نمبروں کی اس لیے نہیں بتائیں، میں اور جا کے وہ نمبر بیٹھ کے پڑھ سکتا تھا، لیکن وہ ساری کتابوں میں موجود ہیں. اس سال ہم نے اپنی جو ریسورسز ہیں ان کو مزید بڑھانے کے لیے، جیسے 180 ارب روپے ہم نے سندھ سیلز ٹیکس اینڈ سروس پہ اس سال انشاءاللہ تعالی ہم ٹارگٹ کمپلیٹ کریں گے. اگلے سال 235 ارب روپے کا ٹارگٹ رکھا ہے. میرے ساتھ ریونیو منسٹر بیٹھے ہیں، انہوں نے اسٹیمپ ڈیوٹیز وغیرہ پہ وہ جو آٹومیشن کا کام کیا ہے اس کا ثمر ہمیں اس سال ملنا شروع ہے، لیکن انشاءاللہ اگلے سال وہ اور بہتر ہوگا. تو ہم اپنے ریونیوز پہ بھی ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں. میں جو فیڈرل پی ایچ ڈی پی ہے اس کے بارے میں زیادہ نہیں بولوں گا، میں صرف اتنا بولوں گا کہ ہم خوش نہیں ہیں جس طریقے سے ہمیں پروجیکٹس دیے گئے ہیں. ہمارا خیال ہے کہ سندھ بہت زیادہ ڈیزرو کرتا ہے اس سے، اور یہ چیز ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے کہی ہے. پچھلے 3.5 سال جو پہلے 3.5 سال تھے اس ٹرم کے، اس میں سندھ کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی گئی. پچھلے 1.5 سال میں جو گزرا ہے کچھ بہتری آئی ہے، لیکن ابھی ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں آپ باقی صوبوں کے برابر کریں، وہ بھی نہیں ہوا ہے. میں اتنی سی بات کہوں گا، کوئی اور ڈیٹیل پوچھیں گے تو اس کا ضرور جواب دوں گا. میرا خیال ہے سوال جواب پہ رکھتے ہیں. میں شرجیل صاحب سے کہوں گا کہ وہ لے لیں. پلیز کریں مجید صاحب سے ہونا کریں پلیز. وحید راجپور. میں جواب دے دیتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ نے کہا نا، میں نے شروع میں ہی بتایا تھا کہ ہماری نان ڈیولپمنٹ پہ جو خرچہ زیادہ ہوا ہے ریونیو پہ، ہم نے بہت آسٹیریٹی میجرز کیے. فلڈ کا سارا نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر تھا جو بھی ہم نے کیا. دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری جو ری پیمنٹ آف لونز کی تھی، ڈالر ایکسچینج ریٹ فلکچویشن، وہ روپے کی قیمت کم ہونے کی وجہ سے وہ بڑھ گئی، تو روپی ٹرم سے وہ زیادہ ہوا. آپ نے باقی جو بتایا، میں آپ کو اگر صرف یہ بتاؤں کہ جو چیف منسٹر ہیلی کاپٹر استعمال کرتا ہے نا، میرے علاوہ اب اس پہ کوئی اور چڑھتا نہیں. یہ سب اثرے ہیں، یہ میں درست بات کہہ رہا ہوں. 92 میں خریدے ہوئے تھے، 92 کے خریدے ہوئے ہیلی کاپٹر ہیں. اور اس سال ضرور میں نے زیادہ ٹریول کیا، اس لیے فلڈز میں میں زیادہ ٹریول کیا. نہ کروں یہ وہی نا، مجھے ایک فلم یاد آ جاتی ہے ہندوستانی کی، جی فلڈ آ گیا ہے تو اپوزیشن نے کرٹیسائز کرنا ہے چیف منسٹر پہ. اگر وہ زمینی راستے سے جا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ادھر اس کے پاس جہاز موجود ہے، ہیلی کاپٹر موجود ہے، اور وہ جلدی اسے پہنچنے زمین پہ جا رہا ہے، اور اگر ہیلی کاپٹر سے جائے تو کہہ رہے اتنا خرچ کر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں اور یہ ہیلی کاپٹر میں گھوم رہے ہیں. تو ایسے سوالات جو ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں پبلک کنزمپشن کے لیے. ہم بھی تھوڑا سا اس سے خوش ہو جاتے ہیں. لیکن اگر یہ جو سارا ٹریول میں نے کیا ہو اپنی تفریح کے لیے، تو پھر تو آپ کر سکتے ہیں اس پہ کرٹیسائز. میں ختم تو کر دوں وہی سے، میں ختم کر دوں یار سوال کا جواب، پھر یہ شرجیل بتائیں گے نا آپ اسے. تو وہ تو اچھی بات ہے، تفریح کے لیے کروں تب تو آپ کرٹیسائز کریں. میرا نہیں خیال ہے بھائی اس پہ یہ کرٹیسزم بنتی ہے. آپ تو یہ کہیں کہ آپ زیادہ کراچی میں بیٹھے رہے، آپ نکلے کیوں نہیں؟ آپ کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں. میرا آج جو جہاز ہے نا اس وقت ڈاؤن ہوا ہے، وہ بھی ہیلی کاپٹر لیے تھے یام صادق علی نے، جہاز لیا ارباب غلام رحیم نے. پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سب سے زیادہ آئی ہے اس صوبے میں. میں نے بتایا کہ 25% بجٹ تو میں نے دیے ہیں، لیکن کبھی کوئی جہاز اور ہیلی کاپٹر نہیں خریدا ان 25% ٹائم میں، سمجھے؟ تو یہ کرٹیسزم میرا خیال ہے پیپلز پارٹی پہ تھوڑا سا ناجائز ہے. آپ وہ کرٹیسزم صحیح تھا کہ جو پی ایم ہاؤس سے گھر جانے کے لیے بنی گالا ہیلی کاپٹر استعمال ہوتا تھا،
میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا ہوں. جو آپ لوگ میں سے جو مجھے جانتے ہیں تھوڑا بہت, میں اگر شام کو اپنے کام سے جاتا ہوں تو میں اپنی گاڑی میں جاتا ہوں, پرائیویٹ گاڑی میں سرکاری گاڑی میں نہیں, ہر دفعہ میں نہیں کر کے 100% ایسا کرتا ہوں, لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے, کہیں یہ مجھے منع کر دیتے ہیں کہ نہیں سر آپ ایسا نہ کریں, جو ہے لے جائیں ساتھ سیکیورٹی, نہیں تو اکثر یہ ان سب دوستوں کو پتہ ہے یہ کبھی بلاتے ہیں تو میں اپنی پرائیویٹ گاڑی میں ایک ڈرائیور کے ساتھ آ جاتا ہوں. تو یہ میرے اوپر جو ہے نا کرٹیسزم جچے گا نہیں, بنے گا نہیں. جبار ناصر صاحب. شاہ صاحب, یہ جو بلدیاتی ترقیاتی غیر ترقیاتی جو بجٹ ہے یا ترقیاتی جو بلکہ ترقیاتی بجٹ کی میں بات کروں, اس میں اس مرتبہ آپ کے یہاں تقریباً کوئی 32,000 کے قریب جو بلدیاتی نمائندے فعال ہوں گے جو پچھلے سال فعال نہیں تھے, کوئی تقریباً 1950 بلدیاتی ادارے فعال ہوں گے جو اتنی بڑی تعداد میں پہلے فعال نہیں تھے. اس کے باوجود آپ نے وہی بجٹ رکھا ہے جو 2022-23 میں رکھا تھا, تو کیا اس میں ان کی کارکردگی میں فرق نہیں ہے؟ ایک سوال سوال کا دوسرے چیز میں لگے گا, کیونکہ آپ نے ذکر کیا ہے تو میں اس کا ذکر نہیں کرتا. اس شہر میں میئر کا انتخاب ہو رہا ہے, ایک امیدوار آپ پر الزام لگا رہا ہے, آپ کی حکومت پر الزام لگا رہا ہے کہ آپ ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں, ایک پارٹی کے لوگوں کو غائب کر رہے ہیں یا ان کو بھگا رہے ہیں. ایسی تعداد کتنی ہے جن پر مقدمات ہیں جو گرفتار ہیں, یہ ذرا میں بھی بتا دیتا ہوں. دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ نے بلدیاتی اداروں کا بتایا. اب یہ بلدیاتی ادارے الیکٹڈ نہیں تھے, لیکن ان پہ خرچہ اس لیے کہ اب تو صرف میئر یا ڈپٹی میئر یا چیئرمین آ جائے گا, ان کی تنخواہ بھی نہیں ہوتی ہے, جو ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیو ان کی تنخواہ نہیں ہوتی ہے, باقی تو خرچہ ویسے ہی ہو رہا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کلیریفائی کروں, ہماری کیبنٹ میٹنگ میں بھی بات ہوئی اور یہ بات سامنے آئی ہے, اور میں نے منسٹر لوکل گورنمنٹ اور سیکرٹری فائنانس سے کہا ہے کہ اگلے 3 ہفتے میں وہ اپنا ہوم ورک کریں گے, ہر ادارے کا, ہر 3rd ٹیئر کے لوکل کاؤنسل کا وہ حساب کریں گے, اور فرسٹ ویک آف جولائی میں میٹنگ کروں گا, اور اگر کہیں پیسے کم ہیں تو ہم اس کو آگمنٹ کریں گے, ہم کہیں سے کریں گے ارینج. میں آپ یہ آلریڈی یہ بات میں کیبنٹ میٹنگ میں آئی تھی کر چکا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, الزام لگانا بہت آسان ہوتا ہے. اس وقت 4 ہیں اریسٹڈ, جو 3 ہیں, ایک ریلیز ہو گیا, ہاں 3 اریسٹڈ ہیں. کراچی کے حوالے سے آپ نے پوچھا, جو یو سی چیئرمین ہیں جو کہ ووٹرز ہیں آپ کے بلدیاتی اداروں میں, یہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جو بھی گرفتار ہے وہ اس دن آئے گا. آپ کو شاید مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ کبھی کبھی بھول جاتے ہیں لوگ. 2016 آپ کو یاد ہوگا 22 اگست کو کچھ ہوا تھا اس شہر میں. 22 اگست کو اس شہر میں جو کچھ ہوا, آدھی کے ایم سی جیل میں تھی اس وقت, انکلوڈنگ جو اس وقت میئر الیکٹ ہوئے تھے وسیم اختر صاحب. 25 تاریخ کو ساروں نے ووٹ دیا, وسیم اختر میئر بھی الیکٹ ہوئے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے تو نہیں کیا تھا, یا نام بھی میں نے تو نہیں کرایا تھا, میں نے تو نہیں کہا تھا جاؤ یہ کرو. اگر آپ قانون ہاتھ میں لیں گے آپ کو بھگتنا پڑے گا. باقی جو ہارس ٹریڈنگ کے الزام ہیں, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اس وقت تو جوک در جوک لوگ سو کالڈ استحکام کی طرف جا رہے, تو ان کا اثر تو ان پہ بھی پڑے گا نا یار. یہ پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے, ہم نہیں کر رہے ان کو کچھ, لیکن وہ دیکھ رہے ہیں. اور میں تو آپ کو یہ بتا دوں, میں بڑی اوپنلی کہوں گا, جس جماعت کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اگر کوئی دوسری جماعت ایک غلطی نہ کرتی, میں غلطی بھی میں ان کے سامنے بھی کہتا ہوں, اور بائیکاٹ نہیں کرتی, تو شاید یہ سیٹیں نہیں اٹھاتے. تو شکر گزار تو اس جماعت کو ہونا چاہیے انہوں نے جس نے بائیکاٹ کیا. باقی جو بھی ہاؤس ٹریڈنگ کی باتیں کر رہے ہیں بالکل غلط ہے. ہاں, جو لوگ اریسٹڈ ہیں ان کرائم وہ اریسٹڈ رہیں گے انلیس دا کورٹ لیوز دیم, اور لیکن وہ ہماری ذمہ داری, حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ووٹ ڈالنے لائیں گے. مجید